अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EDU 604 का लेसन नंबर 17 कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। कंपेयरिंग टाइम। टॉपिक 97 है आपके पास, न्यू लिबरल अप्रोच। अब ये अप्रोच जो थी हम लोगों ने 16 लेसन में देखा कि कुछ अप्रोचेज आई थी। न्यू लिबरलिज्म जो था इसके अंदर, इस अप्रोच के अंदर बेसिकली बात क्या की गई थी। न्यू लिबरलिज्म के अंदर कहा यह गया था कि जो मार्केट फोर्सेस होती हैं और जो कंपटीशन ऑफ मार्केट होता है ना, ये इम्प्रूव करता है कंपटीशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। हिस्टोरिकल एविडेंस भी दिए गए थे इस अप्रोच में। जिस तरह ये बात कही गई थी तो इसे प्रूव करने के लिए हिस्टोरिकल एविडेंस दिए गए। मिनिमाइजिंग गवर्नमेंट इंटरफेस इन एजुकेशन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस अप्रोच के अंदर। उसमें कहा यह गया था कि एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जितनी कम होगी ना गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर इंटरफेस कर रही होगी ना, उतनी ही ज़्यादा एडवांटेजेस होंगे एजुकेशन को। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हमारे सामने आता है। एडहेरेंट ट्रीट एजुकेशन एज अ मार्केटेबल कमोडिटी। अब कहा यह गया कि क्रिटिसाइज जिन्होंने किया, उन्होंने कहा कि देखिए जी, एजुकेशन जो है वो मार्केटेबल कमोडिटी है आपके पास। तो जो एजुकेशन है वो बिजनेस है। हम यहाँ पे इनकाउंटर नहीं करने आए, ना कुछ एक्सपीरियंस करने, हम सिंपल अपना बिजनेस चलाने आए हैं। तो ये सारी चीज़ें जी, हम प्राइवेट स्कूल्स को अगर आजकल भी देखें तो प्राइवेट स्कूल जो है वो एज अ बिजनेस वर्क कर रहा है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा फीसेस ले रहे होते हैं। टॉपिक 98 के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ कंस्ट्रक्ट। अब जो रिसर्चर्स थे इन्होंने काफ़ी टाइम लिया एनालाइज करने के लिए कि वो चाहते थे कि वो कंस्ट्रक्ट कर सकें कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, क्लास एंड रेस, और इसे बाउंड कर सकें और इसे इवॉल्व कर सकें। इसका मतलब समझा सकें लोगों को कि कैसे आप अपने जनरलाइजेशन से चेंज कर सकते हैं स्पेस को, टाइम को और कॉन्टेक्स्ट को। अब जब हम एविडेंस के बारे में बात करते हैं तो रिसर्चर्स ने ना टाइम को जब कहा कि एज ए यूनिट ऑफ एनालिसिस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था, तो इसके अब जब दूसरे लोगों को काफ़ी कंसर्न हो गया तो लोगों ने इसके एविडेंस पर मांगना शुरू किए। तो एविडेंस कहाँ से लिए गए थे? यूज़ ऑफ कोलिगेशन, प्राइमरी सोर्सेज लिए गए, प्रोसेस सोर्सेज के अंदर से निकाले गए थे। यानी कि ये जो आपको अप्रोच दी गई, इसकी जो एविडेंस बेसिक थ्योरी थी ना, वो सारी इन 4-5 चीज़ों से ली गई थी। इसके बाद ही हम लोग देखते हैं आर्गूमेंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटजीज देखें ना कंपेयरिंग टाइम की, तो यूनिट ऑफ कंपैरिजन को हमने कहा कि जो कॉमनली यूज़ होता है ना यूनिट ऑफ कंपैरिजन, वो होता है नेशन और स्टेट के हिसाब से। इसके अल्टरनेटिव यूनिट भी हैं एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं, यानी कल्चर हो गया, वैल्यू हो गया, कैरिकुलम हो गया, पॉलिसीज़ हो गई, वे ऑफ लर्निंग हो गई, टाइप ऑफ स्कूल भी हो गई। एनालिसिस स्ट्रक्चर देखें ना तो हमारे पास आता है डाइक्रोनिक, साइनक्रोनिक और आपके पास कासियो साइनक्रोनिक और कासी डाइक्रोनिक। टाइप्स देखें तो आपके पास जब हमने बात की कि डाइक्रोनिक आता है तो इसके अंदर हमारे पास आता है नैरेटिव, क्रोनोलॉजिकल, टेम्परल क्लैरिटी। पॉसिबल इसके अंदर डेंजर जो हमारे पास आता है वो ये होता है कि जब आप नैरेटिव सीक्वेंस की बात करते हैं ना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पास के एग्रीगेटिंग पास्ट होना शुरू हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहना शुरू हो जाती है क्योंकि हर चीज़ आपके पास डिफाइन हो रही होती है। सिंक्रोनिक के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें बताते हैं कि स्टैटिक स्नैपशॉट के बारे में बात कर रहा होता है। इसमें डिटेल एनालिसिस हो रही होती हैं, एक्सप्लेनेशन हो रही होती हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजरता है, ये इसका डेंजर है। क्वासी साइनक्रोनिक और क्वासी आपके पास डाइक्रोनिक है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये कंपेयर करता है, ये कैपेबल है विर्च्यूज ऑफ टू एक्सट्रीम फॉर्म को कंबाइन करने में। इसमें कॉन्टिन्यूटी आती है एज वेल एज डिटेल्स भी मौजूद होती हैं। डेंजर इसके अंदर है जी पैचीनेस ऑफ कवरेज। प्रॉब्लम इन कंपेयरिंग टाइम में सबसे पहले हमारे पास सोर्सेज के अंदर प्रॉब्लम आ रही होती है। अब हम गवर्नमेंट अर्चीव को असेस कर रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं, वैरायटी, नेचर, क्रिटिकल आई, सारा कुछ मुझसे फार हो रहा होता है।
انٹرپریٹیشن یعنی کہ آپ ججمنٹ کرتے ہو رسپانسبلٹی یا ایجنسی سے آپ جب لے رہے ہو تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آیا درست ہے یا نہیں. اس طرح بہت سارے ڈیٹا بیس آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں, بہت سارے میتھڈ آپ کو شو ہو رہے ہوتے ہیں. جینڈر اسٹڈی کے تھرو ہمیں پتہ چلا کہ جو امپیکٹ آف جینڈر ہے ایجوکیشن کے اندر وہ کافی زیادہ ہے. ایجوکیشن کے اندر کافی کچھ کیریکولر جو آپ کو ہوتا ہے وہ ہنڈر ہوتا ہے. جینڈر جو ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کیریکولم اور ریسورسز کو. فردر ہم نے موو کیا ٹاپک 102 پر. ہم جب پہنچے تو ریسز. سب سے پہلے ہمارے پاس آئی جی ریسز. ریسز کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آپ کے پاس فزیکل انٹلیکچوئل ڈفرینس ہوتا ہے اکراس گروپ. پرمائس آف یوں کہہ لیں کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ بایولوجیکل ٹریٹ آپ کو کیا جاتا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی جو بایولوجیکل ٹریٹ ہوتی ہے نا اس کے اکارڈنگ چلایا جاتا ہے. امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو وائٹس کے لیے کافی زیادہ مطلب فیسلٹیز ہیں اور بلیکس کے لیے نہیں ہوتے. تو یہ وہ جینڈر ٹریٹ کے اوپر ان کے ساتھ انیکویلٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بات کرٹیکل ریسرچ تھیوری میں بتائی گئی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایتھنسٹی آپ کے پاس آتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں جو فیکٹ ہے وہ کنٹریکچر ہوتا ہے. کلچر لینگویج جو ہوتی ہیں وہ آبجیکٹیوٹی اور آئیڈینٹی کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں. یہ تھا جی لیکچر نمبر 17. میں 16 کہنے والی تھی. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اب دیکھتے ہیں لیسن نمبر 18 کو. کمپیریٹیو ایجوکیشن کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ایپسٹمالوجی آتی ہے وہ ہوتی ہے ریشسٹ. اس کے اندر بلیو کیا گیا تھا کہ جو ریشل ڈفرینس ہے نا اسے امبیڈ کیا گیا باڈی آف پیپل کے اندر. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لیجیٹیمیٹ اسینشل ریشزم کو وہ لوگ کر رہے تھے. انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا وائٹ سپریمیسی, یعنی وہی بات جو میں نے ابھی کی کہ امریکہ کے اندر وائٹ سپریمیسی چل رہی ہے. یو ایس اے سیٹ واز اوریجنلی ڈیزائن ٹو. اب کہا یہ گیا کہ یو ایس اے کے اندر ایک ایجنسی بنائی گئی تھی سیٹ کے نام سے, SAT کے نام سے, جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ امیگرینٹ اور بلیک کو الگ کر دے اور انہیں کم تر ثابت کرے. اور یہ 1994 میں ریسرچ ہوئی تھی, ہنسٹین اور مرین کی تھی, اور انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ جو انٹیلیجنس ہے وہ ریس بیس ہوتی ہے. اگر امپیکٹ آف جینیٹک ورسز انوائرمنٹ فیکٹر کریں تو وہ آج بھی کنٹروورشل ہے. پوائنٹ آف کمپیریزن اگر ہم دیکھیں تو ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی ہیں ریسورسز اکراس ریسز. ان ایکول ایجوکیشن اچیومنٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اب ہم اتنی بات کلاس کی کر رہے ہیں تو کلاس ہے کیا؟ کلاس جو ہے وہ اکنامک ڈفرینس کے بارے میں بات کرتا ہے. اس میں انٹرپریٹیشن آف کلاس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے. فنکشنلسٹ اپروچ جو آپ کے پاس تھی نا اس میں ایمائل درخم نے بتایا تھا کہ کلاس جو ہے وہ نیچرل وے ہے جس کو ہم یوز کرتے ہوئے سوسائٹی کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں. ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹ بھی کیجیے گا, نہیں آتی تو لائک اور ڈس لائک کا بٹن پریس کیجیے گا, پر کچھ کیا ضرور کریں. آپ لوگ بالکل دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں ویڈیوز کو. کامن ڈٹرمنٹس. اب کلاس ڈفرینس کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو اکنامک ڈفرینس بھی ایک سمپل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلاس ڈفرینس جو ہے وہ اکنامک ڈفرینس ہے. اس کے اندر بہت سارے ڈفرینسز آتے ہیں, لائک آکوپیشن ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, ویلتھ ہو گیا. بس آپ کے پاس یہ 3 ڈفرینس آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے, باقی اس میں اتنا کچھ نہیں تھا. ٹاپک 105 کے اندر کلاس بیسڈ کمپیریزن آتا ہے جی کمپیریٹیو ایجوکیشن کے اندر. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل, ریجنل اور لوکل کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ بات کی جاتی ہے. کچھ ریسرچرز جو تھے وہ نیشنل انڈیکیٹرز, GDPs, انٹرنیشنل ایجوکیشن اچیومنٹ کو دیکھتے تھے. کلاس جو تھی وہ ایکسپلور کرتی تھی نمبر آف کانٹیکٹس ان ٹرم آف پلیسز. اس کے اندر سوشل ریپروڈکشن آ رہی تھی جس میں انیکویلٹی کافی زیادہ شو ہو رہی تھی. ٹاپک 106 ہے آپ کے پاس ایکسپلورنگ جینڈر. جینڈر اگر ہم بات کریں نا تو اس میں ایوالونگ اور نیگوشیٹنگ پروسیس آ رہا ہوتا ہے. یہ بایولوجی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہوتی,
اس میں سوشل کنسٹرکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ڈائنامک ہوتے ہیں. ریسرچرز جو تھے نا انہوں نے ایجوکیشنل اسیس کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی جب ہم نے ریسرچ کیا ہے تو ہمیں بہت سارا ڈفرینس ملا اسکول انرولمنٹ اور اٹینڈنس آف گرلز اینڈ بوائز. جینڈر جو تھا اس نے چینج ہوئی اوور ٹائم ود ان سوسائٹی. کمپیریزن جو تھے وہ ڈفرینٹ کنٹریز کے کیے گئے تھے. ٹاپک 107 کے اندر کوانٹیٹیو ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ریسرچ ہوتی ہے یہ بیس کرتی ہے نمبر اور یہ بہت پاپولر ود پالیسی میکرز تھی. یعنی کہ کوانٹیٹیو ریسرچ جو ہے اس میں نمبرز کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں ان کے نزدیک یہ کافی پاپولر ہوتی ہے. اس میں کمپیریزن ایزی ہو جاتا ہے. اس میں اور آپ کے لیے پیپر ریلیٹڈ نہیں تھا امپورٹنٹ. کوالٹیٹیو ریسرچ میں جینڈر جو ہوتے ہیں نا اس میں پرووائڈ کیا جاتا ہے نا کہ جو جینڈر ہے نا وہ خود کو ایز اے یوں سمجھ لیں کہ اس ریسرچ کے اندر ہم جینڈر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. بہت سمپل کریں تو کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ جینڈر کے آل اراؤنڈ جینڈر یہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے کہ کیا کوانٹیٹیو ریسرچ کے اندر کی ڈفرینس کیا ہے. یعنی کوانٹیٹیو میں ہم نے نمبرز کے بارے میں بات کی. اس میں بتایا گیا کہ گرلز اتنے % اور بوائز فار ایگزامپل 10% اسکولس جاتے ہیں. کوالٹیٹیو ریسرچ نے بات کی ایک ہی جینڈر کو اٹھا کے کہ دیکھیں جی گرلز جو ہیں وہ 5% جا رہی ہیں تو اس کے ریزنز ڈھونڈے محرکات دیکھے کہ آیا کس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. اور اس سے ہوا کیا کہ ایجوکیشن سسٹم میں کافی زیادہ اچھائی آ گئی. سمجھ لیں کہ بہتری آئی. تو یہ لیسن نمبر 18 تھا. جلدی سے 19 میں دیکھ لیتے ہیں. جینڈر پیرٹی گول. یوزلی جو گول ہے وہ جینڈر کا پیرٹی گول ہوتا ہے. اس میں ہم نمبرز کو کاؤنٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وہی بات جو ابھی میں نے کی کہ بوائز اور گرلز کو کیا جاتا ہے کہ کتنے % موو ہو رہے ہیں. جینڈر ایکویٹی گول یہ کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہوتا ہے اور یہ سمجھ لیں کہ اٹ از مور اینڈ لیس کوالٹیٹیو. انشورنگ ایجوکیشنل ایکویلٹی بٹوین بوائز اینڈ گرلز. اس کے بعد جی ہم میئر جینڈر ایکویلٹی ان ایجوکیشن دیکھتے ہیں تو یہ کنسیپچولی ڈیمانڈنگ ہوتی ہے آپ کے پاس اپروچ. اس میں ہم فوکس کرتے ہیں وائڈر رینج آف انڈیکیٹرز. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنسیپچل کریٹیوٹی کیا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے بہتر سے بہتر کی طرف موو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ آپ کے پاس جو امپورٹنٹ اپروچ آتی ہے دیٹ از ہیومن رائٹ اپروچ. اب اس اپروچ میں بات کی جاتی ہے جینڈر ایکویلٹی کی امنگ آل کنٹریز. ہیومن رائٹ اپروچ جو ہوتی ہے وہ اس کی جو بیسز ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگ ہیں. یہ ہمیں انشور کرتا ہے لیگل اسٹیٹ کے اندر کمٹمنٹ آپ کی شو کرواتا ہے انٹرنیشنل ٹریٹیز کے بارے میں. اس میں ہم کمپیریٹیو ایجوکیشن ریسرچ کی بات کرتے ہیں کہ کوانٹیٹیو کمپیریٹیو ریسرچ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ 2012 جو رائٹ آف ایجوکیشن تھا نا وہ اس کے اندر نا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر وہ امبیڈ کر دیا گیا. یعنی اسے حصہ بنا دیا گیا تھا. اسیسنگ پروگریس کے اندر اس اپروچ کے اکارڈنگ لڑکیوں کو رائٹ ملا ایجوکیشن کے لیے. لڑکیوں پہ کافی ورک کیا گیا تھا کیونکہ عورتوں کو کافی کم حقوق مل رہے تھے. چیلنجز بھی اس کے پاس آپ کے پاس آئے کہ ڈیٹا کلیکشن بہت مشکل ہو گئی. انٹرپریٹیشن مختلف ہو گئی. جینڈر پیرٹی اور ایکویلٹی کے بارے میں بات ہونا شروع ہو گئی. نمبر. اب ہم بات کرتے ہیں نمبر جو ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں انرولمنٹ, سروائیور ریٹ, کمپلیشن ریٹ, اٹینڈنس. جینڈر آئیڈیالوجیز. گرلز جو ہوتی ہیں نا وہ فیس کرتی ہیں ایشو آف جینڈر آئیڈیالوجی. جینڈر آئیڈیالوجی جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ نیشنلائز رول آف مین اینڈ وومین دیٹ آر دے آر ان دا سوسائٹی وچ مارک ایز اے کلچر. یعنی کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو لڑکیاں یا عورتیں ہوتی ہیں وہ مردوں کے بنسبت زیادہ جینڈر آئیڈیالوجی کو فیس کرتی ہیں. یعنی ان ایکویلٹی کو فیس کر رہی ہوتی ہیں. کلچر کے حساب سے موو ہو رہا ہوتا ہے. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر ہم دیکھیں نا تو وہ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوتے.
सोशल कल्चर कंसेप्ट उनके अंदर आ रहा होता है। वही बात यहाँ बताई गई कि जेंडर बेस्ड आइडियोलॉजीज आर इंस्क्रिप्टेड इन द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आपके पास जो इम्पोर्टेंट अप्रोच के अंदर चीज़ आती है ना, वो 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो 3 करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? राइट टू एजुकेशन, राइट इन एजुकेशन, राइट थ्रू एजुकेशन। यानी कि राइट टू एजुकेशन, इसमें हम बात करते हैं कि जेंडर्स को कितनी रसाई मुमकिन है कि वो किस तरह हम एजुकेशन तक जा सकते हैं, कैसे वो असेस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं। राइट इन एजुकेशन, इसके अंदर हम देखते हैं कि जेंडर्स को खुद कितनी अवेयरनेस है, अवेयरनेस टीचर्स को कितनी है, वो किस तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस को हैंडल कर सकती है, करिकुलम को कैसे पढ़ा सकती है। राइट थ्रू एजुकेशन, इसमें हम बात करते हैं कि मीनिंगफुल एजुकेशन आउटकम आपको मिल रहा है कि नहीं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखा जा रहा होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं राइट टू एजुकेशन, तो इसमें ये किया जाता है असेस, सर्वाइवल और टेंडर रिटेंशन। ये 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो ये था जी लेक्चर नंबर 19। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।